ایک طرف یزید تھا، دوسری طرف حسین تھا، ایک طرف حق تھا، دوسری طرف باطل تھا، وہی ہوا جو ہوتا آ رہا تھا۔ یزید مٹ گیا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ یزید مٹ گیا، یزید کے ماننے والے مٹ گئے، یزید کا ساتھ دینے والے مٹ گئے۔ آج شمر کا نام کوئی نہیں لیتا، آج یزید کا نام کوئی نہیں لیتا، ان لائنوں کے کوئی نام رکھتا بھی نہیں ہے۔ آج گلی گلی میں تمہیں غلام حسین نامی بچہ ملے گا، غلام حسن نامی بچہ ملے گا، گلی گلی میں حسین ملے گا۔ یزیدیت مٹ گئی، حسینیت آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے اور حق ہمیشہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان کہہ رہا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا نا، جس بندے کو بھی اللہ نے عظمت دی ہے نا، جس بندے کو بھی اللہ نے شان دی ہے نا، جتنی شان دی ہے اتنی سخت امتحان بھی دی ہے۔ امتحان کے بغیر کسی کو شان دینا، بندہ تو بندہ رہ گیا۔ آج یہ عصا دیکھیں، یہ ایک درخت کی لکڑ تھی، اس کو بڑھائی نے آرے سے کاٹ دیا۔ کتنی اس نے تکلیف برداشت کی جب بڑھئی اس کو آرے سے کاٹ رہا تھا۔ کاٹنے کے بعد پھر اس نے طرح طرح کی اس کو تکلیفیں دی، اس کو مصیبتوں میں ڈالا، اس کو دکھ دیے، پھر اس کے اوپر اس نے رندے پھیرے، بڑی تکلیفیں دی۔ اس نے پوچھا بڑھئی ترخان، مجھے اتنی تکلیفیں کیوں دے رہا ہے؟ مجھے اتنی پریشانیاں کیوں دے رہا ہے؟ مجھے زخمی کیوں کر رہا ہے؟ بڑھئی اپنی زبان سے کہتا ہے، اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے ممبر رسول پہ لوگ پکڑ کر نبی کریم علیہ السلام کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ خوش ہو گئی؟ صرف اور صرف سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی جب مقام ملتا ہے تو تکلیفوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جو ان پریشانیوں سے گزر جائے تو اللہ پاک قیامت تک اس کا نام زندہ فرما دیتا ہے۔ قرآن میرا فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ لوگوں، جو بندہ میری راہ میں قتل ہو جائے، جو بندہ میری راہ میں شہید ہو جائے، جو بندہ میرے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، میری خاطر اپنی جان کا نذرانہ دے دے، اس کے جسم سے جان نکل جاتی ہے۔ تم یوں نہ سمجھنا جیسے دوسرے لوگ فوت ہو گئے، وہ بھی فوت ہو گیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو میری راہ میں قتل ہو جائے، میری راہ میں شہید ہو جائے، اسے کبھی بھی مردہ نہ کہنا۔ مولا کیا کہیں؟ جسم کے ٹکڑے ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا جسم، خون بہہ گیا، جان نکل گئی، مولا کیا کہے؟ فرمایا مجھ سے پوچھو، مولا بتا۔ فرمایا بل احیاء، مسلمانوں جو میری راہ میں مر جائے، قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْكُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے لوگوں، یہ تمہارا شعور کام نہیں کر رہا،
تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، تم اس کی زندگی کو نہیں سمجھ رہے۔ وہ مر کے بھی مردہ نہیں، وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو قرآن جو کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے، اس کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، تم نے اس کو مردہ سمجھنا بھی نہیں، مردہ گمان بھی نہیں، اس لیے کہ وہ مر کے بھی نہیں مرتا، وہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے۔ آج آپ نعرہ کیوں لگاتے ہیں حسینیت حسینیت؟ ارے میں حسینیت کہہ رہا ہوں، تم زندہ باد کہہ رہے ہو، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قاری صاحب صدیاں گزر گئی، حسین کو قبر میں گئے، لیکن حسین قبر میں جا کے بھی مردہ نہیں ہے، قبر میں جا کے بھی زندہ ہے۔ بھائی ہم اس حسین کا ماتم کیوں کریں؟ اس حسین کے لیے ہم اپنی گریبانوں کو کیوں کھالیں، کیوں پھاڑے؟ جو حسین مردہ نہیں ہے، جو زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی یہی ہے، رب کا قرآن بھی یہی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے مصطفیٰ کے غلاموں، ماتم کس کے لیے کیا جاتا ہے، پیٹا کس کو جاتا ہے، رویا کس کو جاتا ہے؟ فخر سے ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا حسین زندہ ہے۔ آئے سنیں، میرے مصطفیٰ کی ایک غلامہ ہے، اس کے بیٹے کا نام حارثہ ہے۔ حارثہ جنگ بدر میں گئے، باپ فوت ہو چکا ہے، ماں بوڑھی ہے۔ جنگ بدر میں گئے، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں جا کے شہید ہو گئے۔ ماں چل کے آتی ہے تمہارے میرے مصطفیٰ کے پاس، ماں چل کے آتی ہے آمنہ کے لال کے پاس، بوڑھی ماں، 14 سال کا جوان بیٹا ہے۔ میں قربان جاؤں صحابیہ تیری شان، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا بیٹا شہید کیوں ہوا ہے، یہ نہیں کہنے آئی کہ میرا شوہر جو پہلے فوت ہو چکا تھا، اب ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی شہید ہو گیا، یہ نہیں کہنے آئی۔ مائی آئی وجہ تو بتا۔ میرے مصطفیٰ نے جب وجہ پوچھی تو وہ حارثہ فرماتی ہیں، حارثہ کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ ان کانا فی الجنتی صبرت علیہ، یا رسول اللہ حارثہ تو شہید ہو گیا، مجھے یہ بتائیں اگر تو وہ جنت میں پہنچ گیا ہے، صبرت علیہ، اس پہ میں صبر کرتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں؟ صبر کرتی ہوں۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاجْتَهَدتُ بِالْبُقَاءِ، یا رسول اللہ اگر جنت میں نہیں گیا، کہیں اور چلا گیا، شہید ہونے کے باوجود بھی جنت میں نہیں گیا، کہیں اور گیا، آپ سمجھ گیا جملہ مختصر تھا، اندر بڑا معنی تھا، کہیں اور چلا گیا، تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ روتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ چیخیں مارتی ہوں، دھاڑے مارتی ہوں، گریبان چاہ کرتی ہوں، یا رسول اللہ اگر کہیں اور گیا ہے، اگر جنت میں گیا ہے، پھر روں گی نہیں، پھر چیخوں گی نہیں، دھاڑے نہیں ماروں گی، ماتم نہیں کروں گی، اس لیے کہ میرا بیٹا جنت میں چلا گیا ہے۔ لوگوں، یہ روایت بیان کرنے کا معنی کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس سے نکالنا کیا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ گویا میرے نبی کی صحابیہ بتا رہی ہیں یا رسول اللہ اگر تو میرا بیٹا جنتی ہے تو مجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اگر میرا بیٹا جہنمی ہے تو میں روں گی بھی صحیح، میں چیخیں بھی ماروں گی، دھاڑے بھی ماروں گی، ماتم بھی کروں گی، اس لیے کہ شہید بھی ہو گیا اور پھر جہنم میں بھی چلا گیا۔ میرے مصطفیٰ سے اس نے جو سوال کیا، ایک معنی تو اس کا یہ نکلا کہ میرے مصطفیٰ کی صحابیہ جانتی ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا جنت میں گیا یا جہنم میں گیا، میرا مصطفیٰ یہ بھی جانتا ہے۔ ایک تو یہ عقیدہ ثابت ہوا، دوسرا اس نے یہ سوال کر کے بتا دیا، لوگوں روئیں وہ، چیخیں وہ جن کے جہنم میں گئے ہیں، جن کے جنتی ہو وہ صبر کریں۔ آگے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ہمائی تو یہ پوچھتی ہے کہ کہاں گیا، تو سن، ان نبنکا اصحاب الفردوس الاعلی، میری غلامہ جنت کی بھی قسمیں ہیں، تو پوچھتی ہے کہاں گیا، تیرا بچہ تو جنت الاعلی، فردوس الاعلی، جو سب سے بڑا مقام ہے جنت کا، تیرے بیٹے نے وہ پا لیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ اب میں روں گی نہیں، اب میں دھاڑے نہیں ماروں گی۔ پتہ چل جانا چاہیے، ماتم ان کے لیے کرنا چاہیے جن کے جہنم میں گئے۔ میرا حسین تو وہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، بچہ پیپر پہلے دیتا ہے، رزلٹ آؤٹ بعد میں ہوتا ہے، بچہ امتحان پہلے دیتا ہے، اس کا مقام بعد میں پڑتا ہے۔ میرا حسین تو وہ ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے پہلے فرما دیا تھا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لوگوں، میرا حسن بھی میرا حسین بھی صرف جنتی نہیں ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں۔ میرا حسین تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ تو کیا کرنا ہے حسین کے لیے؟ سنو، وہ کرنا ہے جو میرے حسین نے سر کٹا کے بھی کام نہیں چھوڑا، وہ کرنا ہے۔ وہ کیا کیا؟ یہ کیا کہ آخری وقت تھا، سر سجدے میں دے دیا، لوگوں کو پیغام دے دیا، لوگوں سر کٹ جائے لیکن جھکے تو اللہ کے حضور ہی جھکے۔ پھر سر کٹانے کے بعد ایک اور درس دے دیا کہ لوگوں سر کٹ بھی جائے تو زبان پہ رب کا قرآن جاری ہے۔ یہ حسین نے فرما دیا ہے۔ آج ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے پہ لازم ہے کہ آج حسین کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کریں، حسین کے نام کے لیے ہم نماز پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب